نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین کرام، شب براءت انتہائی فضیلت اور بخشش والی رات ہے، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ مختلف روایتوں میں مختلف قسموں کا تذکرہ ہے، لیکن ان روایات کو اگر جمع کیا جائے تو مجموعی اعتبار سے 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کی شب براءت میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نمبر پر مشرک ہے۔ مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، چاہے وہ شرک فی الذات کرنے والا ہو یا شرک فی الصفات کرنے والا ہو۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ چاند کی، سورج کی یا کسی پیڑ پودے کی پوجا کرنے والا ہو، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اس طرح کا کام کرنے والا مشرک ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح شرک فی الصفات یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور حاجت روائی کر سکتا ہے، کوئی اور ہماری مشکلوں کو ہٹا سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اس طرح کا شرک کرنے والے انسان کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اس کی بخشش کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مشرک کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو مشرک ہے اس فضیلت والی رات میں جس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر ہے قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، کسی دنیاوی مقصد سے رشتے کو توڑتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے یہاں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ بھیجا اور اس نے انکار کر دیا، تو آپ اس دنیاوی مقصد کے تحت آپ اپنا رشتہ ہی اس سے ختم کر دیں، تو یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 زانیہ، یعنی وہ عورت جو زنا کی عادی ہو چکی ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں صرف زانیہ ہی نہیں بلکہ زانی بھی شامل ہے۔ کوئی مرد ہے جو زنا کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ خاص طور سے زانیہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی حفاظت کے انتظامات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، اس وقت تک اس کا خرچ ماں باپ کے ذمے ہوتا ہے۔ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر کے ذمے ہوتا ہے، تو کسب معاش کے لیے اسے باہر نہیں نکلنا پڑتا۔ اسی طرح شریعت نے اسے پردے کا حکم دے رکھا ہے، تو حفاظت کے انتظامات عورت کے تعلق سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ زنا کرتی ہے
تو اس کا جرم اور سنگین ہو جاتا ہے، اس لیے خاص طور سے زانیہ کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 4، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ کپڑے میں پائجامہ، شلوار، تہبند، پتلون کوئی بھی ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے، بند رکھتا ہے، تو یہ گناہ ہے، اور اس طرح کا گناہ کرنے والے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور اس حال میں اس کا ٹخنا چھپ گیا تو وہ اس قسم میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح نیچے سے اوپر کی جانب کوئی کپڑا جا رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے موزے پہن رکھے ہیں اور موزوں کے ذریعے سے اس کے ٹخنے چھپ رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو اور اوپر سے نیچے کی جانب ہو تو ایسی صورت میں ٹخنا چھپانا انتہائی درجے کا بڑا گناہ ہے، اور ایسا انسان شب برات میں بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے شراب کا عادی، یعنی جو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اسے اپنے حال و احوال کی بھی فکر نہیں رہتی، تو ایسا انسان بھی بخشش سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 6، محاسد، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے اور اس کی بدخواہی کا متلاشی رہتا ہے، اس کی نقصان کے انتظار میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان، جو نافرمانی کا عادی ہے وہ بھی اس رات بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور نمبر 8، چغل خور، جو دوسروں کی باتیں ادھر سے لے کر ادھر تک پہنچاتا ہے، معاشرے کے ماحول کو خراب کرتا ہے، چند مسلمان بھائیوں کے درمیان ہی جھگڑا کروا دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی بخشش سے محروم رہتا ہے۔